بھی ایک بہترین ہے بات کرنے کے لیے. ہمارے معاشرے میں انٹالرنس بڑھنے کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ وقت کے ساتھ بڑھ گئی ہے انٹالرنس. اب ہم ٹالرنٹ بالکل نہیں رہے ہیں. وی آر ڈفرنٹ. ہماری اپروچز ڈفرنٹ ہیں, ہمارے عقیدے بھی ڈفرنٹ ہیں, ہماری اپروچز بھی ڈفرنٹ ہیں, ہماری پولیٹیکل لائکس اینڈ ڈس لائکس بھی ڈفرنٹ ہیں, اور اس کو ہم نہ مانیں تو ہمیں اسے ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ انٹالرنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ مائی وے اور ہائی وے, یا تو آپ ایگری کر جائیں یا پھر آپ فیس کریں گے ہمارے کسی ایسے بہیویئر سے جو کہ ہیومن یا پولائٹ بہیویئر ایکچولی نہیں ہے. تو یس, اس میں انکریز بہت زیادہ آیا ہے, امپیشنس بہت بڑھ گیا ہے. اچھا, اب میں ایک چیز اس میں سوچتا ہوں, کیا یہ جو ہماری انٹالرنس ہے یہ ہمارے ریجن کا مسئلہ ہے؟ مطلب پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ کوئی ریجنل مسئلہ ہے ہمارا؟ ریجنل تو نہیں. انٹالرنس اب آپ دیکھیں گے تھوڑا ایک گلوبل فینومینا ہے, لیکن اسے ایکسپریس کرنے کا طریقہ ریجن ٹو ریجن ڈفرینٹ ہے. کوئی زبان کا استعمال کر رہا ہے, کوئی ہاتھ کا کر رہا ہے, کوئی ایمیونیشن کا کر رہا ہے, لیکن طریقے نیگیٹو ہی ہیں. جب ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں تو پولائٹ ڈس ایگریمنٹ اب نہیں ہو رہی. کوئی ایسا طریقہ ہو رہا ہے جس سے ہم دوسرے کو کوئی دکھ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ والی نالج ہمیں ہے کہ اس حرکت سے ہم دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم وہ کر رہے ہیں. تو کیا ہمارا گول پھر کیا رہ گیا کہ دوسرے انسان کو قائل کرنا, اپنا پرسپیکٹو دکھانا, یا تکلیف دینا؟ واٹ از دین آور انٹینشن؟ ابھی آپ نے جو ہمارے گیسٹ کی ایک حوالہ دیا, ان کا انٹینشن کیا تھا کہ وہ گیسٹ کے حوالے سے آئے تھے, دل آزاری کرتے, کوئی پوائنٹ ریفرنس کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے تھے, بیٹھ کے ڈبیٹ کھولنا چاہ رہے تھے. واٹ واز اٹ؟ ڈڈ ہی ناٹ نو دیٹ اٹ از پینفل, اینڈ ڈڈ ہی ناٹ نو کہ وہ کس حوالے سے آئے ہیں؟ گیسٹ کے حوالے سے آئے ہیں, رائٹ؟ تو یہ چیزیں کیا ہم جان کے کر رہے ہیں, پرووک کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارا ایجنڈا اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہ ساری جو ہے نا نازک تھاٹ جو کہ انسان سے جڑی ہوئی ہے, حیوان میں یہ نہیں ہے نا, انسان سے جڑی ہوئی ہے, وہ انسانیت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. گلوبلی ہے, دوبارہ بھی یہ کہوں گی, اس کا ایکسپریشن مختلف ہے. اچھا, یہ جو گیسٹ والی بات آپ نے کی, اس کا بھی ذرا کانٹیکسٹ کلیئر کر دیں. ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو کبھی کبھی بالکل جذباتی ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ ان سے الگ بات کریں تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فینومینا کبھی کبھی ہمیں سیو کرنا پڑتا ہے, فیس کرنا پڑتا ہے. جی شفا. اچھا, ایز اے نیشن کیا ہم میں انٹالرنس اور کیوس جو ہے, وہ اضطرابیت جس کو ہم کہیں گے, وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ اچھا شفا, جو آپ نے یہ بات کی نا کہ ایز اے نیشن بھی ہم ایسے ہو گئے, یہی لوگ اٹھا کے جن کے ہارن پہ ہاتھ ہے, رائٹ, آپ انہیں دوسرے ملک جہاں لاز اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ ہیں وہاں ڈال دیں, وہاں ان کا ہارن پہ ہاتھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے؟ وہاں وہ کیئرفل ہو جائیں گے انہی حرکتوں کو لے کے. جو وہ ریپر باہر پھینک رہے ہیں نا, تو وہ یہاں پھینک رہے ہیں, وہاں نہیں پھینک رہے. اس لیے کیونکہ آپ نے کچھ گنجائش دے دی. باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ میرے گھر مہمان آئی ہیں, پھر بھی مجھے آپ کے باؤنڈریز سیٹ کرنے ہیں کہ میرے گھر کے ویلیوز کے لحاظ سے آپ کو چلنا چاہیے. اور میں جب آپ کے گھر مہمان جاؤں گی تو پھر میں اپنے بھی سیٹ کروں گی, اور آپ جو سیٹ کر رہی ہوں گی اس کو آنر کروں گی. یہ باؤنڈریز ہمارے یہاں سیٹ نہیں ہو رہے. ہم جسے کہتے ہیں نا اپنا ملک ہے یا اپنے لوگ ہیں یا اپنی جگہ ہے, وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. جہاں وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, وہاں ہم ٹھیک ہی بہیو کر سکتے ہیں. سو آئی وڈ سے وی ڈو ہیو دا پوٹینشیل, بالکل, لیکن پریکٹس میں ہمیں چونکہ پتہ ہے جی یہاں گنجائش ہے, تو وہ ہم گنجائش سے زیادہ ہی لے لیتے ہیں. فائنلی آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو ایموشنل ریگولیشن ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ہم اس کو اپنی پرسنالٹی میں لا سکتے ہیں؟ ہمیں دوسرے کا پرسپیکٹو سننا, سمجھنا, اسے برداشت کرنا, پہلے تو یہ سیکھنا پڑے گا, رائٹ؟ اور اس کو سیکھنے کے لیے ایموشنل ریگولیشن کا آنا بہت ضروری ہے.
آپ ایک ایموشن کے تحت مجھ سے ایک بات کر رہے ہیں, مجھے وہ آپ کو ایکسپونینشلی ہائی کر کے نہیں لوٹانا بلکہ سیم اس میں بھی نہیں لوٹانا. مجھے اپنا ایموشن ریگولیٹ کرنا ہے کہ جو آپ نے بات کہی وہ انجسٹ ہے, شاید کس وجہ سے کہی, آپ کا موڈ, آپ کی تعلیم, آپ کا بیک گراؤنڈ, ایوری تھنگ, آپ کا ظرف, میں کیوں اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہوں, یعنی کہ میرے بیسس پھر کہاں ہے. آپ نے آرام سے ایک طریقے سے یا ایک بات کہہ کے میرے بیسس ہلا دیے اور مجھے اسی لیول پہ لے آئے جس لیول پہ آپ. صحیح. So emotional regulation tells us that our emotions are in our control, not in the other person's control. اگر دوسرے کے کنٹرول میں ہیں تو وہ تو چٹکی بجاتے ہی کوئی ایسی بات آرام سے کہہ دیتا ہے جس پہ ہم اکھڑ جاتے ہیں. جیسے یہاں ہمارے یہاں certain foul language, کوئی گالیاں دی جاتی ہیں جس کے بعد سارے ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ ایموشنل ریگولیشن میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے, راہ چلتے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے وہ کوئی بھی آواز کر دے اور وہ مجھے میرے ایموشنز کے بدترین ایکسپیرینس پہ لے آئے. بالکل, دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے, واقعی بڑی اہم بات آپ نے کی تسمیرہ صاحبہ. اور ہمارے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا. واقعی بڑی اہم بات تھی کہ ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.